تو مجھے برا بھلا کہتے ہیں. میں ان سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو بات کرتا ہوں خوارج کے بارے میں کہ خوارج کا یہ نظریہ ہے، آپ اس کو کیوں کسی خاص جماعت پہ لے کر جاتے ہیں؟ میں معتزلہ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ معتزلہ کا مذہب یہ کو تکفیر نہیں کرتے، لیکن جو مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے اگر اس کے حکمران فاسق فاجر ہو جائیں تو معتزلہ کے نزدیک اس سے بغاوت جائز اور واجب ہو جاتی، جبکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں نہیں ہے. اس بات کو اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے، اور جب اتنے سارے ان کے وزراء ہندوستان کا وزٹ بھی کر چکے ہیں اور DNA بھی اپنا ایک بتا چکے ہیں اور پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے، تو میں اس پہ ان کو منع کرتا ہوں یا ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں آپ اس کو اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں. میں ریاست کی اہمیت پہ بات کرتا ہوں، آپ اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں اس کو. میں ریاست پاکستان کی تعریف کرتا ہوں، اس کی اہمیت بتاتا ہوں، آپ اس کو اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں. میں افواج پاکستان پہ بات کرتا ہوں، آپ اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں. میں جہاد کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب ریاست قائم ہو جائے تو ریاست کے ہوتے ہوئے اس کا دفاع اور اس کا اقدام دونوں ریاست کے ذمے ہوتے ہیں. اپنے طور پہ کسی بھی شخصی طور پر نجی طور پر عسکری تنظیم بنانا جائز نہیں ہے. تو میں تو یہ بات کرتا ہوں تو یہ لوگ اپنے خلاف کیوں سمجھتے ہیں. اور اگر میں کوئی اچھا مشورہ دیتا ہوں کسی مدرسے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یا میں یہ بتاتا ہوں کہ آج کے زمانے میں دونوں تعلیمات کی اہمیت ہے، اس کو اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں. تو میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کے اوپر ایسے غول کے غول پل پڑتے ہیں تو مجھے اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. میں نے جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے اس پوری عمر میں، اور جتنے میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، ان کی میں نے تاریخ پڑھی ہے، ان کی سوانح پڑھی ہے، جو سلف صالحین ہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے مدرسوں کے وہ طلباء جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے، سمندر کی تہ میں مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، بلوں میں چیونٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے اور پوری ایک چین بنا لیتے ہیں اکرام کے لیے. وہ طلباء اتنے آزاد ہو جائیں گے، وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اور ایسی گالیاں، ایسی بےہودگی اور ایسے الزامات اور تہمتیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کفر کعبہ برخیزت کو جامع مسلمان. اور یہ ہمارے پورے اس نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر ہم اس قسم کی لیڈرشپ پیدا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مستقبل وہ بہت ہی مایوس کن ہے. ہمارے مستقبل کے حوالے سے یہ بات اچھی نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے.